جی آج ہم ڈسکس کریں گے کنکرنسی کنٹرول اینڈ ریکوری. کنکرنسی کنٹرول سے مراد ہے کہ when you are dealing with more than one transaction at a time. تو ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانزیکشن کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی لاجیکل آپریشن یا کیوری یا کمانڈ رن کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس سے ریڈ یا رائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹرانزیکشن جو ہے وہ دو آپریشن مینلی پرفارم کرتی ہے، ریڈ یا رائٹ کا. ریڈ آپریشن کو ہم جو ابھی اس لیکچر میں شو کریں گے وہ ریڈ ود ان بریکٹس اے اور آر اے. It means reads the value of A from database and stores it in a buffer in main memory. اور اسی طرح جو write A ہے اس کا مطلب ہے we are writing from A and we are writing the value back to the database from the buffer. تو read کا مطلب ہے ہم ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں اور بفر میں رائٹ کر رہے ہیں، اور رائٹ کا مطلب ہے کہ ہم بفر سے ڈیٹا لے کے اس کو ڈیٹا بیس میں رائٹ کر رہے ہیں. وہ رائٹس اے ویلیو بیک ٹو دی ڈیٹا بیس فرام بفر. اور اس میں ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وی آلویز نیڈ ٹو رائٹ اٹ ٹو ڈیٹا بیس بیک، اٹ جسٹ رائٹ دا چینجز ٹو بفر. دس از دا ریزن ویئر ڈرٹی ریڈس کم ان ٹو پکچر. تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ جب ہم کنکرنٹلی ٹرانزیکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریڈ اور رائٹ آپریشن کے دوران کیا پرابلم آتے ہیں. تو یہ ایک سمپل ڈیٹا بیس ماڈل ہے جس میں ٹرانزیکشن مینیجر ہوتا ہے. جو ٹرانزیکشن مینیجر ہے یہ پری پروسیسنگ کرتا ہے آپریشن کی، اور جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کا کام ٹرانزیکشن مینیجر کرتا ہے. اسکیجولر جو ہے اٹ ول ڈیٹرمائن ریلیٹیو آرڈر آف ایگزیکیوشن آف آپریشن، کہ ایک کیوری میں ایک ٹرانزیکشن میں ایک سے زیادہ آپریشنز ہو سکتے ہیں، ان کو کس طرح اسکیجول کرنا ہے، ان کی سیکوینس کیا ہوگی، یہ اسکیجولر کا کام ہوتا ہے. اور یا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ اگر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو ان کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ان کی ایگزیکیوشن کا آرڈر کیا ہوگا، یہ کام بھی اسکیجولر کرتا ہے. ڈیٹا مینیجر جو ہے یہ اس کے پاس انفارمیشن ہے اباؤٹ وولٹائل اینڈ اسٹیبل اسٹوریج کی، کہ کہاں پہ جو وولٹائل اسٹوریج ہے اور کہاں پہ اسٹیبل اسٹوریج ہے. ریکوری مینیجر ایک اور کمپوننٹ ہے جو ڈی بی ایم ایس میں ہوتا ہے. اٹ از ریسپانسیبل فار کمٹ اینڈ ابارٹ. تو کمٹ اینڈ ابارٹ کو ہم ڈسکس کریں گے. کمٹ کا مطلب ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہم نے کی ہے اس کو ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابارٹ کا مطلب ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن ان پروگرس ہے تو ہم اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آلسو سسٹم فیلئر وین volatile memory is lost, also media failures. تو تب بھی یہ ریکوری مینیجر کا رول ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا ریم میں مین میموری میں لاسٹ ہو جاتا ہے، فلش ہو جاتا ہے، یا کوئی آپ کی اسٹوریج یا میڈیا ڈسک جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتی، دین یو نیڈ ٹو یوز ریکوری مینیجر. Can return database to a state that contains all the updates of committed transaction and none of uncommitted ones. تو ریکوری مینیجر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جتنی بھی اسٹیبل ٹرانزیکشنز ہیں اور جو اسٹیبل کنسسٹنٹ ڈیٹا بیس ہے اس اسٹیٹ میں ڈیٹا بیس کو رکھنا، اور اگر کوئی انکمیٹڈ ٹرانزیکشن ہے اس کو اوائڈ کرنا، اور جہاں پہ کمیٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں اس پوائنٹ پہ لے کے آنا، یہ ریکوری مینیجر کا کام ہے. Then we have cache manager. It manages volatile storage, the cache in memory data, and it operates on database. تو ڈیٹا بیس میں کنکرنسی کنٹرول اور ریکوری جو ہے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، تاکہ جو ڈیٹا بیس ہے وہ ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں رہے.
ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں ڈیبٹ ٹرانزیکشن کی. یہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جس میں ہم نے ڈفرینٹ آپریشنس کرنے ہیں. لائک وی وانٹ ٹو ریڈ ویلیو فرام اے, اور اے میں سے ہم نے 1000 کی ویلیو کو ڈیڈکٹ کرنا ہے اور پھر اس کو رائٹ کرنا ہے. تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اے کی ویلیو بیفور اسٹارٹنگ آف ٹرانزیکشن از 5000. جب ریڈ آپریشن ہوگا تو اس وقت اے کی ویلیو 5000 ہوگی. تو جو اس میں فرسٹ آپریشن ریڈ کرے گا دا ویلیو آف اے فرام ڈیٹا بیس اینڈ اسٹورز اٹ ان اے بفر. جو سیکنڈ آپریشن ہوگا جس میں ہم اس کی ویلیو کو ڈیکریز کریں گے بائی 1000, تو اب جو بفر میں جو ویلیو ہوگی وہ 4000 ہوگی. تھرڈ آپریشن ول رائٹ دی ویلیو فرام بفر ٹو ڈیٹا بیس, سو A's فائنل ویلیو ول بی 4000. تو ایک یہ سمپل آپریشن ہے جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہم نے اس میں بفر میں ویلیو رائٹ کی اور رائٹ آپریشن سے دوبارہ بفر سے ویلیو ڈیٹا بیس میں رائٹ کر دی. لیکن ایسا پاسبل ہے کہ یہ جو ہم نے سمپل 3 آپریشن دیکھے ان میں سے کوئی آپریشن فیلئر ہو جائے, کوئی آپریشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے. تو اس میں جو فیلئر ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, لائک ہارڈ ویئر فیلئر, سافٹ ویئر اور پاور فیلئر. فار ایگزامپل, اگر جو ڈیبٹ ٹرانزیکشن ہے جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہ فیل ہوتی ہے آفٹر ایگزیکیوٹنگ آپریشن 2, تو ویلیو آف اے ول ریمین 5000. اس میں اگر ہمارے پاس آپریشن 2 ہے جو اے از اکول ٹو اے مائنس 1000 ہے, ویئر وی آر ڈیڈکٹنگ ویلیو فرام اے, تو اگر یہ آپریشن فیل ہو جاتا ہے تو اے کی ویلیو 5000 ہی ہوگی ڈیٹا بیس کے اندر, which is not acceptable by the bank. To avoid this, database has 2 important operations. One is commit and second is rollback. Commit کا مطلب ہے کہ جب ٹرانزیکشن پرفارم ہو جائے, سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو جائے, تو جو چینجز اس ٹرانزیکشن کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ پرماننٹلی ڈیٹا بیس میں سیو ہو. تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے کسی بھی ٹرانزیکشن کا جو افیکٹ ہے اس کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنے کے لیے ہمیں کمٹ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو جو فرسٹ ہمارا کیس تھا جس میں ہم نے ویلیو اے سے ریڈ کی اور اس میں سے 1000 ویلیو کو مائنس کیا اور پھر دوبارہ اس کو رائٹ کیا, تو دس واز اے سکسیزفل ایگزیکیوشن اینڈ وی وانٹ ٹو کمٹ دس ٹرانزیکشن. جب ہم اس کو کمٹ کریں گے تو یہ جو اس کی فائنل ویلیو ہوگی 4000 وہ پرماننٹلی ڈیٹا بیس کا حصہ بن جائے گی. لیکن سیکنڈ کیس میں جب آپریشن 2 فیل ہو جاتا ہے جس میں ہم اس میں سے ویلیو مائنس نہیں کرتے, تو باقی آپریشنس کی بھی پھر ضرورت نہیں ہوتی. دین وی ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ بیک فرام بفر ٹو ڈیٹا بیس بیکاز دیر از نو چینج اینڈ دا بینک ول ناٹ ایکسیپٹ دس ویلیو. تو جب بھی کوئی ٹرانزیکشن پارشلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے دین وی نیڈ ٹو ابورٹ اور رول بیک. رول بیک کا مطلب ہے انڈو. تو جو اس میں آپریشن ہوئے ہیں جو پارشلی افیکٹ آئے ہیں ان کو ہم نے رول بیک کرنا ہے, تاکہ جو ٹرانزیکشن کی چینجز ہیں یا جو افیکٹس ہیں ان کو ہم انڈن کر دیں. In real life, users access the database concurrently and system crash. So this might be possible کہ number of users کسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہاں پہ اپنی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اور ڈیو ٹو اینی ریزن سسٹم فیلئر, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر فیلئر, سسٹم کریش ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جتنے بھی یوزرس ہوں گے دے ول افیکٹ فرام دس فیلئر. تو اب یہاں پہ جو پرابلم آئے گی اس کو رول بیک کرنا ضروری ہے. اب یہ جو کنکرنٹ ایکسیس ہے اس کی وجہ سے
ڈیٹا بیس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوتی ہے، جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ریسورسز ہیں دے آر بیٹر یوٹیلائزڈ. لیکن اگر اس کو کیئرفلی ڈیزائن نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے ڈیٹا بیس میں انکریکٹ ڈیٹا بیس اسٹیٹ آ سکتی ہے، اور جو کریش ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ انکورنٹ اسٹیٹس میں آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بیسک کنکرنسی یا ریکوری کانسیپٹس کی ضرورت ہے. تو اس میں جو رول آف تھم ہے کہ ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹیڈ آٹومیٹکلی آل آر نتھنگ. تو جو بھی ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہو وہ یا تو پوری ایگزیکیوٹ ہو یا اس کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ٹرانزیکشن ایس کیو ایل میں کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس کی ٹرانزیکشن اور ریکوری کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ابھی ایک ایگزامپل لیتے ہیں فلائٹ ریزرویشن سسٹم کی کہ ایک ایم آئی ایس سسٹم ہے جس میں فلائٹ ریزرویشن سیٹ ریزرویشن ہو سکتی ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ یوزر دے ول گیٹ ویلیو فرام فلائٹ ڈیٹ اینڈ سیٹ. اور پھر اس کے بعد ایک سیکول اسٹیٹمنٹ ہوگی ایگزیکیوٹ ایس کیو ایل سلیکٹ آکوپائڈ انٹو ڈاٹ او سی سی فرام فلائٹ ویئر فلائٹ نمبر از اکول ٹو فلائٹ اینڈ فلائٹ ڈیٹ از اکول ٹو ڈیٹ اینڈ فلائٹ سیٹ از اکول ٹو سیٹ. تو اب اس کیوری کے ذریعے ہم نے چیک کر لیا کہ فلاں فلائٹ نمبر جو فلاں ڈیٹ کو موجود ہے اس کی جو سیٹ نمبر جو ہے وہ آکوپائڈ ہے یا نہیں. If not occupied, execute SQL update flights set occupied is equal to true. تو اس پروسیجر سے ہم اس کو آکوپائڈ کر دیں گے، اس کو ریزرو کر لیں گے، اور جہاں پہ فلائٹ نمبر جو ہے یہ ہے، فلائٹ ڈیٹ یہ ہے، اور فلائٹ سیٹ جو ہم نے ریزرو کی ہے. تو اس کے بعد ہم نوٹیفائی کر دیں گے کسٹمر کو دیٹ سیٹ از ناٹ اویلیبل. تو یہ ایک سمپل آپریشن ہے کہ جب ہم سیٹ کو ریزرو کر لیں کسی کسٹمر کے لیے تو اس کے بعد اس کو نوٹیفائی کر دیں کہ سیٹ اویلیبل نہیں ہے. اب اس میں کیا پرابلم آ سکتے ہیں؟ پرابلم یہ آ سکتا ہے کہ جب نمبر آف کسٹمرز کنکرنٹلی اس سسٹم کو ایکسیس کرتے ہیں دین دیر مائٹ بی اے پرابلم. اب اس میں جو کسٹمر 1 ہے اس کو جو سیٹ ہے وہ ایمٹی سیٹ ملتی ہے. کسٹمر 2 بھی اسی ٹائم میں سسٹم سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی وہ سیم سیٹ ایمٹی ہے کیونکہ ابھی تک وہ سیٹ کسی بھی کسٹمر نے آکوپائی نہیں کی. تو کسٹمر 1 ریزرو کر لیتا ہے سیٹ کو اور کسٹمر 2 بھی اس سیٹ کو ریزرو کر لیتا ہے. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ دونوں کے لیے جو سیٹ ہے وہ ریزرو ہو جائے گی. اب کسٹمر 1 نے جو سیٹ ریزرو کی تھی کسٹمر 2 اس کو اوور رائٹ کر دے گا اور وہ جو سیٹ ہے کسٹمر 2 کے لیے ریزرو ہو جائے گی، اور کسٹمر 1 جو ایکچولی سیٹ کو ریزرو کر چکا ہے اسے اس کی سیٹ ریزرویشن نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے سیٹ ریزرو کر لی اسی کو دوسرا ریزرو بھی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس ہم نے اس کو سیکیور نہیں کیا سسٹم کو اور ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے اس کے ساتھ 2 یوزر کنیکٹ ہیں، ہمارے پاس کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی ہم نے ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ جب ایک کسٹمر وہ ڈیٹا ریڈ کر رہا ہے یا رائٹ کر رہا ہے تو صرف وہی ریڈ یا رائٹ کر سکتا ہے. تو یہ اوپن ہے ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے. تو جب اوپن ہے تو 2 کسٹمر ہیں 3 کسٹمر ہیں، جب دونوں کے پاس جب سیٹ اویلیبل ہے تو دونوں پش کرتے ہیں اس کو ریزرو کرنے کے لیے، اس کو ریزرو کر لیتے ہیں. تو فرسٹ جو ہے اگر وہ فرسٹ انسٹنس میں few millisecond before customer 2 ریزرو کر لیتا ہے
تو کسٹمر 2 اس کو اووررائڈ کر لے گا کیونکہ دیر از نو لاک اور اینی میکانزم دیٹ کین پریونٹ کسٹمر 2 ٹو ریزرو دیٹ سیٹ. تو یہ یہاں تک ابھی ڈیٹا بیس کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے ان ایکچوئل بیکاز کہ کیونکہ آپ سسٹم میچور ہو چکے ہیں تو وہ ساری ٹیکنیکس لگائی جاتی ہیں جو اس طرح کے سرکمسٹانسز کو اوائڈ کر سکے. لیکن بیکاز وی آر نیو اینڈ وی وانٹ ٹو ڈیولپ اے سسٹم اینڈ وی آر ڈیلنگ آل دا پرابلمس, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کے اوپر کوئی لاکنگ میکانزم نہیں لگاتے تو کیا ایشو آ سکتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ اگر ہم نے اپنی ٹرانزیکشنز کو سیکیور نہیں کیا ہوا تو دونوں کسٹمر کے لیے وہ سیٹ ایٹ ون انسٹنس اویلیبل ہوگی اور دونوں ہی اس کو ریزرو کرنے کی ٹرائی کریں گے. ون اگر ریزرو کرے گا تو سیکنڈ جب دوبارہ اس کو آکوپائی کرے گا تو وہ سیکنڈ کے لیے اویلیبل ہوگی اور ون کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ ایک پرابلم آتا ہے. صحیح ہے. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں بینک ٹرانسفرز کی کہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اماؤنٹ فرام اکاؤنٹ 1 ٹو اکاؤنٹ 2, اکاؤنٹ 2 ٹو اکاؤنٹ 1 ہم اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ رن کرتے ہیں بیلنس انٹو بیلنس 1 فرام اکاؤنٹس ویئر اکاؤنٹ نمبر از اکاؤنٹ 1. If balance 1 is greater than equal to amount, execute SQL update accounts, set balance is equal to balance plus amount, where account number is equal to account 2. تو یہاں تک ہم نے ایگزیکیوٹ کی اور یہاں سے ہم نے بیلنس جو ہے وہ دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تھی اپڈیٹ اکاؤنٹ کی. ایگزیکیوٹ SQL update accounts set balance is equal to balance minus amount. ہم نے ایک اکاؤنٹ میں تو ڈال دی, اب ظاہر ہے دوسرے اکاؤنٹ سے ہم نے اس اماؤنٹ کو مائنس کرنا ہے تاکہ جہاں سے ہم نے اماؤنٹ کو کریڈٹ کیا ہے دوسرے اکاؤنٹ میں وہاں پہ یہ ڈیبٹ بھی ہو. تو لیکن یہ اسٹیٹمنٹ رن ہونے سے پہلے اگر سسٹم کریش ہو جاتا ہے تو اماؤنٹ تو ٹرانسفر ہو جائے گی لیکن جو دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوگا. تو یہ پرابلم آتا ہے. اگر ہمارے پاس ابورٹ یا کمٹ کا میکانزم نہ ہو تو یہ دونوں پرابلم آتے ہیں. ایک ہم نے پرابلم دیکھا سیٹ ریزرویشن کے کیس میں جب سیٹ جو آلریڈی ریزرو تھی وہ دوبارہ کسی اور کو الوکیٹ ہوگی, اور بینک ٹرانزیکشن کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کوئی ٹرانزیکشن پارشلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو بہت سی امپورٹنٹ انفارمیشن جو اپڈیٹ ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ میکانزمس کو دیکھیں گے. اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وی نیڈ ٹو انشور کمٹ اور رول بیک. ٹرانزیکشن کمٹ کا مطلب ہے اگر ہماری جو ٹرانزیکشن ہے سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کو کمٹ کریں گے. اگر ٹرانزیکشن سکسیزفلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تو ہم ٹرانزیکشن کو ابورٹ کریں گے. تو جو ایسٹ پراپرٹیز ہیں ایکچولی دے ڈیل ود آل دیز ایشوز. یہ پراپرٹیز انشور کرتی ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے کنسسٹنٹ ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی انکنسسٹنسی نہ ہو اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. تو یہ فرسٹ پراپرٹی ہے وہ ڈیل کرتی ہے یہ پارشل ایگزیکیوشن والے کیس میں جو ہم نے یہ بینک ٹرانسفر کا پرابلم دیکھا. First property is about atomicity. It means all action of a transaction happen or none happen. کہ جتنی بھی ایکشنز ہیں ایک ٹرانزیکشن کے ریڈ رائٹ اگین ریڈ یا جس طرح ہمارے پاس یہ جو ابھی ایگزامپل تھی کہ ہم نے اکاؤنٹ 1 سے نکال کے پیسے اکاؤنٹ 2 میں ڈالے, اکاؤنٹ 2 میں جو پیسے ہیں وہ اپڈیٹ ہو گئے لیکن اکاؤنٹ 1 سے جو پیسے ہم نے مائنس کیے ہیں وہ ویلیو اپڈیٹ نہیں ہوئی. تو اگر وہ فیلئر ہو گیا ہے بیفور اپڈیشن دین جو بیفور افیکٹ ہے اس کو انڈن ہونا چاہیے, تب ہم انشور کر سکتے ہیں اٹامسٹی. نمبر 2 ہے کنسسٹنسی. If a transaction is consistent and the database start from a
consistent state, then it will end وہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اس میں کریش نہیں ہے, کوئی ڈسک فیلئر نہیں ہے, تو اگر کوئی آپ ایگزیکیوشن کرتے ہیں, ٹرانزیکشن پرفارم کرتے ہیں, تو تب بھی ڈیٹا بیس جو ہے کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہونا چاہیے. تھرڈ پراپرٹی جو ہے وہ آئسولیشن ہے, کہ اگر آپ ایک ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور باقی پیرلل میں کوئی اور ٹرانزیکشنز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں, تو فرسٹ ٹرانزیکشن کا افیکٹ دوسری ٹرانزیکشنز پہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ آئسولیشن انوائرمنٹ میں ہوگی, آئسولیٹڈ ہوگی, ایک ٹرانزیکشن کا دوسری ٹرانزیکشن پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. نمبر 4 ہے ڈیوریبلٹی. If a transaction commits, its effects persist in the database. اگر جو ہے ایک ٹرانزیکشن ہم کمٹ کر دیتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہو جاتا ہے. اس کی جو بھی ویلیوز ہیں جو ہم نے بفر سے ریڈ کی ہیں, رائٹ کی ہیں, دے آل بیکم دا پارٹ آف دا ڈیٹا بیس. دس از کالڈ ڈیوریبلٹی. تو ایک روبسٹ, ریلائبل اینڈ کنسسٹنٹ ڈیٹا بیس کے لیے یہ چاروں پراپرٹیز کا انشور ہونا ضروری ہے. تو کس طرح ہم اس کو ایشور کر سکتے ہیں کہ آور ڈیٹا بیس از کمپلائنٹ ود ایسڈ پراپرٹیز اینڈ آل دا پراپرٹیز آر میٹ. فرسٹ ٹول ٹو ڈو از کنکرنسی کنٹرول. کنکرنسی کنٹرول guarantees consistency and isolation given atomicity. تو یہ دو پراپرٹیز جو ہیں, atomicity and isolation, we can get from concurrency control. Concurrency control is what we have to deal with number of transactions those are executing at the same time. Second tool to assure asset property is logging and recovery. It guarantees atomicity and durability. تو یہ ٹولس ہیں جن کو ہمیں یوز کرنا ہے تاکہ ہم یہ ایسڈ پراپرٹیز کو انشور کر سکیں. ہمارے پاس ایس کیو ایل میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں کچھ ٹرانزیکشن جو ہیں صرف ریڈ اونلی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو اگر تو کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ صرف ریڈنگ کے بارے میں ہے تو ہم ایک سے زیادہ آپریشن ان پیرالل الاؤ کر سکتے ہیں. لائک ایک کوئی ویلیو ہے, کوئی اکاؤنٹ بیلنس ہے, کوئی 4-5 لوگ اکاؤنٹ بیلنس جاننا چاہ رہے ہیں. They can query, they can check from internet, they can check from mobile apps, a number of different users تو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, they can read. تو اس سے کوئی ایشو نہیں آتا ریڈ کرنے کا. اور اس کے لیے ہم جو پرمیشن سیٹ کرتے ہیں ایگزٹ ایس کیو ایل سیٹ ٹرانزیکشن ریڈ اونلی. تو اس میں جو ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے وہ سیٹ ٹرانزیکشن ریڈ رائٹ ہوتی ہے, لیکن رائٹ کو ہم ایک سے زیادہ یوزرز کو اس کا رائٹ نہیں دے سکتے, پرمیشن نہیں دے سکتے کہ ایک سے زیادہ یوزر ایٹ دا سیم ٹائم رائٹ کریں, کیونکہ پھر وہی پرابلم ہوگا جو ہم نے فلائٹ ریزرویشن سسٹم میں دیکھا کہ جب 2 یوزر ایک ویلیو کو رائٹ کر رہے ہوں گے تو اگر جتنا بھی اس میں ڈفرینس ہوگا تو اسکیچولر جو ہے دونوں ایگزیکیوشن کرے گا دونوں اسٹیٹمنٹس کو. تو جو فرسٹ ہے وہ سیٹ ریزرو کرے گا, اس کے بعد سیکنڈ جب ریزرو کرے گا تو فرسٹ ویلیو جو ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گی اور سیکنڈ کے لیے سیٹ وہ ریزرو ہو جائے گی. تو یہ تب ہوگا جب آپ الاؤ کریں گے سیٹ ٹرانزیکشن ریڈ رائٹ. تو ہم اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہ رہے, وی وانٹ ٹو ایشور ایسڈ پراپرٹیز. تو ہم اس کی جو اس کو چینج کریں گے سیٹ ٹرانزیکشن ریڈ اونلی. What is dirty data? Data that has been written by a transaction that has not committed yet is called dirty data. تو جو ڈیٹا بفر میں ہوتا ہے, جو ریڈ ہوا ہے اور ابھی کمٹ نہیں ہوا, رائٹ نہیں ہوا ڈیٹا بیس میں, اس کو ڈرٹی ڈیٹا کہیں گے. Do we allow our transaction to read dirty data? It may go away. تو ایس کیو ایل میں ہم کیا کریں گے کہ ڈرٹی ڈیٹا کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے,
set transaction isolation level read uncommitted. تو ڈرٹی ڈیٹا کے لیے یا اس کے لیے ہم جو صرف ریڈ پرمیشن جو ہے وہ الاؤ کریں گے. اب پرابلمس کیا آتے ہیں ڈرٹی ڈیٹا کے ساتھ؟ نمبر 1 ٹرانسفر پروگرام. تو یہ کچھ ٹرانزیکشنس ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں لائک وی ہیو ٹرانسفر $n فرام اکاؤنٹ 1 ٹو اکاؤنٹ 2. تو ہم نے اس میں اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے اکاؤنٹ 1 سے اکاؤنٹ 2 میں. تو اس میں جو 2A آپریشن ہے، فرسٹ تو ہے وی وانٹ ٹو ٹرانسفر فرام اکاؤنٹ 1 ٹو اکاؤنٹ 2. تو اف اس میں 2A آپریشن جو ہے اف اکاؤنٹ 1 ہیز انف فار دا ٹرانسفر، اس کی ہم پہلے چیک کریں گے کہ جو ٹرانسفر اماؤنٹ سے جو اکاؤنٹ ہے وہ اس سے زیادہ اماؤنٹ اس میں ہے. If it is yes, then we کیا کریں گے subtract $n from account 1 and commit. اس سے subtract کر کے account 1 کو اپڈیٹ کر دیں گے، سیو کر دیں گے. subtract $n from account 2 and commit. اور جو سیکنڈ ہے اس میں ہم subtract کریں گے account 2 سے اور اس کو بھی commit کریں گے. اب اس میں بیڈ سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ A1 میں ہمارے پاس $100 ہے اور A2 میں ہمارے پاس $200 ہے اور A3 میں $300 ہے. تو ٹرانزیکشن 1 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں $150 فرام A1 ٹو A2. اور پھر اس کے بعد T2 جو آپریشن ہے ہم ٹرانسفر کرتے ہیں $250 فرام A2 ٹو A3. تو اب اس میں A2 میں تو ہمارے پاس $200 ہیں اور A2 سے ہم A3 میں تب تک اماؤنٹ $250 کی نہیں دے سکتے جب تک A1 سے اماؤنٹ اس میں ٹرانسفر نہ ہو جائے. تو اس میں جو T2 ہے وہ کیا کرے گا؟ اسٹیپ 1 کرے گا. A3 has $550 because we have deducted amount from T2 and transferred to A3. T1 does step 1. That is A2 has $350. We have transferred $150 from A1 to A2. T2 does step 2A, all is okay. T1 does step 2A and finds that A1 does not have funds. تو یہاں پہ کیونکہ ہم نے $150 کو اس میں کنورٹ کرنا تھا، ٹرانسفر کرنا تھا، لیکن یہاں پہ تو $100 ہیں. تو اب جب اس کا اسکیجول آیا T1 کا تو ہمیں پتہ چلا کہ وی ڈونٹ ہیو انف اماؤنٹ. تو پھر کیا کریں گے؟ T2 ڈز اسٹیپ 2B. اس میں کیا کریں گے؟ سبٹریکٹ $n فرام اکاؤنٹ 1 اینڈ کمٹ. A2 now has $100. اس میں سے ہم جو ویلیو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیں گے اور اس کی جو ویلیو ہے $100 ہو جائے گی. پھر اس کے بعد T2 جو ہے وہ اسٹیپ 2C کرے گا. تو یہاں پہ A2 کے پاس جو ویلیو آ جائے گی وہ -$50 آ جائے گی. تو یہ اس میں پرابلم آ سکتے ہیں کہ ڈیٹا ابھی ہمارے پاس کمیٹڈ نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی ہم اس کے اوپر آپریشنس کر دیں تو اس سے ایشوز آئیں گے. تو اس طرح کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کنکرنسی کنٹرول میتھڈس ہیں. فرسٹ میتھڈ از اسکیجولس. تو ہم اس کے لیے سیریل اسکیجول بنائیں کہ پہلے 1 ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہو، پھر دوسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو، اور سیکنڈ ہے سیریلائزیبل اسکیجولس بنائے جائیں. اس کو ہم دیکھیں گے. سیکنڈ جو ٹول ہے کنکرنسی کنٹرول کے لیے وہ لاکنگ ہے. In locking we have a lock manager and it can perform locking. اس میں 2 phase locking ہوتی ہے جس کو اپلائی کیا جاتا ہے. Then we can use deadlocks. We can have deadlock prevention and detection. ان کو ہم دیکھتے ہیں. Schedules کیا ہوتے ہیں؟ Schedule کا مطلب ہے کہ ایک interleaving of a set of actions of different transactions such that the action of any single transactions are in order. کہ جو بھی آپ ٹرانزیکشنز کریں وہ ایک اسپیسیفک آرڈر میں ہوں، اس کے علاوہ نہ ہو.
تو اس میں جو schedule ہوتا ہے it will represent some actual sequence of database actions like you can see in this table کہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن 1 میں ریڈ اے رائٹ اے پھر اس کے بعد T2 کا آپریشن ہے اور اس کے بعد پھر اگین T1. تو اس میں ان ٹرانزیکشن کو اسکیجول کیا گیا ہے. تو ایک کمپلیٹ اسکیجول کے اندر ہر جو ٹرانزیکشنز ہیں جو وہ یا تو کمٹ ہوگی یا ابارٹ ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. اگر ٹرانزیکشن سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو کمٹ ہوگی, اور اگر ٹرانزیکشن سکسیزفلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو وہ ابارٹ ہوگی. تو انیشیل اسٹیٹ پلس اسکیجول اٹ ول لیڈ ٹو فائنل اسٹیٹ. اب اس میں جو سیریل اسکیجولس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے ایٹ اے ٹائم, ون ٹرانزیکشن ایٹ اے ٹائم رن ہوتی ہے فرام بگننگ ٹو کمپلیشن. اس کے علاوہ نمبر آف پاسبل سیریل اسکیجولرس ہیں. ایچ ون از اوکے. دا DBMS does not provide any guarantees in which order concurrently submitted transactions are executed. When we have serializable schedules, final state is what some serial schedule would have produced. تو serializable schedule میں کیا ہوتا ہے کہ we have slight modification to the definition. A schedule is serializable if it is equivalent to a serial schedule of committed transaction. تو ایک جو serializable schedule ہے وہ ایسا schedule ہوگا جو equivalent to serial schedule ہے جس میں committed transactions ہیں, there are no abort transaction, as if the aborted transaction never happened. تو اگر ہمارے پاس aborted transactions ہے, we need to consider two issues. تو ہم کیسے کسی بھی ٹرانزیکشن کے افیکٹ کو انڈو کریں گے. What if another transaction see the effects of an aborted one? تو لائک آئسولیشن کا پرابلم ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ٹرانزیکشن اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کو انڈن کرتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے دوسری ٹرانزیکشن پہ کیا ہوگا. ہم نے کیسے انڈو کرنا ہے ٹرانزیکشن کو if it is aborted, یا پھر اگر کوئی ٹرانزیکشن ابارٹ ہوئی ہے تو اس کا افیکٹ کسی اور ٹرانزیکشن پہ کیا ہوگا. we need to consider it. For this purpose we have logs. تو کنکرنسی کنٹرول کو اپلائی کیا جاتا ہے یوزلی وائر لاکنگ. لاک مینیجر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ آف انٹریز ہوتی ہے. اس میں آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جو کہ پیج یا ریکارڈ ہو سکتا ہے. نمبر آف آبجیکٹس ہولڈنگ لاک آن دی آبجیکٹ ہوتا ہے. جو آبجیکٹس کے پاس لاگس ہیں. نیچر آف لاگ شیئرڈ اور ایکسکلوسیو, ایس فار شیئرڈ اور ایکس فار ایکسکلوسیو. اور اس کے علاوہ پوائنٹر ٹو اے لسٹ آف لاگ ریکویسٹ, جو لاگ ریکویسٹ آ رہی ہیں اس کے علاوہ ادر دین پریزنٹ ان دا لسٹ لاگ ریکویسٹ آ رہی ہیں وہاں تک ایک پوائنٹر ہوتا ہے. تو we have a log compatibility table. If transaction cannot get a log, it is suspended on a wait sequence. اگر کسی ٹرانزیکشن کو لاگ نہیں ملتا کیونکہ وہ کسی کیو میں ہوگی دین اس کو ہم سسپینڈ کر سکتے ہیں ایک ویٹ کیو میں. ہاؤ وی کین ہینڈل لاگ ریکویسٹ. تو دو طرح کی لاگ ریکویسٹ آتی ہیں, ماڈ ایکس کی یا ماڈ ایس کی. Mod S is for shared and mod X for exclusive or to write data. تو اگر تو mod X ہے تو سب سے پہلے چیک ہوگا if it is currently locked or not. If it is locked, then we will put on queue. If it is not locked, then we will grant lock. But in case of shared mod, it will check from empty wait queue, yes, currently locked,
empty wait queue میں ہے اور پھر یہ currently locked ہے. اگر تو currently locked ہے then it will be put on queue, if not will grant lock. If the transaction is not in empty wait queue then we will put on queue. یہ اس طرح سے اس الگوریدم کے اندر یا اس پروسیجر کے ذریعے لاک ریکویسٹ کو ہینڈل کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ٹو فیز لاکنگ. If T wants to read an object, it first obtains as S lock. If T wants to write an object, it first obtain an X lock. اگر کوئی ٹرانزیکشن ہے اس نے صرف ریڈ کرنا ہے ڈیٹا تو اس کے لیے جو لاک ملے گا وہ ایس لاک ہوگا. اگر کوئی ڈیٹا رائٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے ایکس لاک ہوگا. If T releases any lock, it can acquire no new locks. تو اگر لاک تھا پہلے کسی ٹرانزیکشن کے پاس اور وہ اس لاک کو ریلیز کر دیتی ہے تو دوبارہ اس کو لاک نہیں ملے گا. تو یہ جو جتنے بھی لاکنگ پروسیجرز ہیں یہ ڈی بی ایم ایس کا جو یوزر ہوتا ہے اس سے انڈیپینڈنٹلی ہو رہے ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹلی ہو رہے ہوتے ہیں. یوزر تو صرف ڈیٹا ریڈ اینڈ رائٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو فیز لاکنگ ہے یہ سارا کچھ ہے ڈی بی ایم ایس ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو نمبر آف لاکس کا جو ٹرینڈ ہے وہ پہلے انکریزنگ آرڈر میں ہوتا ہے اور پھر جو ہے شرنکنگ فیز ہوتا ہے جب نمبر آف لاگ ریکویسٹ یا لاگ ریکویسٹ جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے سیریلائزیبلٹی گرافس. دو ایکشنز ہیں دوز کین بی پرفارمڈ اگر کانفلکٹ جو ہے اف دی ایکسس سیم ڈیٹا. تو اس میں جو پریسیڈنس گراف ہے اس میں ایک نوڈ ہوتا ہے جو ہر کمیٹڈ ٹرانزیکشن کے لیے ہوتا ہے اور جو ایک آرک ہوتی ہے ٹی آئی ٹو ٹی جے. if an action of Ti precedes and conflicts with an action of Tj, like T1 transfers $100 from A to B and T2 adds 6% to both. تو اس میں جو ہے ریڈ آپریشن 1 جو ہے وہ اے کو ریڈ کرے گا, پھر رائٹ کرے گا, دین پھر ریڈ کرے گا اے کو اور دین رائٹ کرے گا. اور یہ جو آپریشنس ہیں ریڈ اور رائٹ کے ہوتے رہیں گے. تو اس میں یہ ایک آرک بنتی ہے فرام T1 ٹو T2. تو اس میں کانفلکٹ آ سکتا ہے, تو اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کانفلکٹ سیریلائزیبل کا کیا مطلب ہے. ایک اسکیجول کو کانفلکٹ سیریلائزیبل تب کہیں گے اگر اس کو ہم ٹرانسفر کر سکیں انٹو اے سیریل اسکیجول بائی سویپنگ نان کانفلکٹنگ آپریشنس. تو اگر جو نان کانفلکٹنگ آپریشنس ہیں ان کو ہم سویپ کر لیں تو دین اٹ ول بی کالڈ اے سیریل اسکیجول. اس میں جو کانفلکٹنگ آپریشنس ہوں گے اس میں دو آپریشن جو ہیں دے آر سیٹ ٹو بی کانفلکٹنگ اف آل کنڈیشن سیٹسفائی, دے بلانگ ٹو ڈفرنٹ ٹرانزیکشنس, دے آپریٹ آن سیم ڈیٹا آئٹم. تو ایسے آپریشنس جو ہیں کانفلکٹنگ ہوں گے جب دو ڈفرنٹ ٹرانزیکشن سیم ڈیٹا آئٹم کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں گی. جس طرح ہمارا وہ فلائٹ ریزرویشن سسٹم تھا جس میں دو یوزر ایک ہی سیٹ کو ریزرو کرتے ہیں تو دین دیر ول بی اے کانفلکٹ. ٹو اسکیجولز آر conflict equivalent if they have the same conflicting action is ordered in the same way. تو اس طرح کا جو conflict equivalent ہوگا, دو ٹرانزیکشنز ہیں جس میں دو آپریشنز ہیں, they are working on the same way as their conflicting action. تو اس طرح کے conflict کو conflict equivalent کہیں. A schedule is conflict serializable if it is conflict equivalent to serial schedule. اب جو اس کا conflict equivalent ہے وہ serial
स्केड्यूल के इक्वलेंट हो तो देन हम इसको कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. सम सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट. तो ये एक्सेप्शंस हैं. तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो कॉन्फ्लिक्ट है सीरियलाइजेबल है और कौन सा नहीं है. नंबर वन कंडीशन जो है वो ये है कि जो भी एक्शंस होंगे वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस से होंगे जो कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, और इसमें एटलीस्ट जो एक एक्शन है वो राइट ऑपरेशन होगा. क्योंकि रीड के लिए तो हम शेयर लॉक दे सकते हैं, लेकिन राइट के लिए हमें एक्सक्लूसिव लॉक देना होता है. तो एक ट्रांजैक्शन का, किसी एक ट्रांजैक्शन का राइट ऑपरेशन होना ज़रूरी है. द एक्शन एक्सेस द सेम ऑब्जेक्ट, रीड और राइट. तो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दो जब ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम ऑपरेट करेंगी और कॉन्फ्लिक्ट होगा, देन दे आर कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. सेकेंड जो प्रॉब्लम आता है, दो आर डेडलॉक. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फॉलोइंग सिनेरियो. T1 asked for an exclusive lock on A. A is an data object. तो एक डेटा ऑब्जेक्ट है, उसमें जो हमें रीड लॉक रिक्वायर्ड है. T2 asked for an exclusive lock on B. T1 asked for a shared lock on B. अब जो T1 है जिसको एक्सक्लूसिव लॉक तो A पे रिक्वायर्ड था लेकिन B पे शेयर लॉक है, और इसी तरह जो T2 है उसको शेयर लॉक A पे रिक्वायर्ड है, जबकि उसके ऊपर T1 जो है they have already exclusive lock. So this is deadlock because two different transactions are competing for the same resource. Both T1 and T2 are waiting. We have a deadlock. तो इसके possible solutions क्या हो सकते हैं? Number one is prevention और second is detection. Deadlocks should start with R when they happen and do something about it. तो प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, वी प्रिवेंट डेडलॉक्स. हम ऐसी सिचुएशन या ऐसा सिनेरियो नहीं आने देते जिसकी वजह से कोई डेडलॉक आए. और डिटेक्शन का मतलब है कि डेडलॉक हो चुका, अब इसके बारे में उसको सॉल्व हम कैसे करें. तो ये दो पॉसिबल सोल्यूशन है डेडलॉक के. या तो हम डेडलॉक्स को प्रिवेंट करें या फिर उनको डिटेक्ट करें और आफ्टर डिटेक्शन उसका सॉल्यूशन लेके आए. तो डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? इसमें हम हर ट्रांजैक्शन को एक टाइम स्टैम्प दे सकते हैं. टाइम स्टैम्प का मतलब है कि व्हेन दे स्टार्ट रिक्वेस्टिंग काउंटर स्टार्ट्स. तो जो इसमें ओल्डर ट्रांजैक्शंस होंगे जिनका काउंटर या टाइम स्टैम्प ज़्यादा होगा, दे विल गेट हायर प्रायोरिटी. For example, Ti requests a lock, but Tj holds a conflicting lock. We can follow two strategies: wait, die. If Ti has high priority, it waits, else Ti aborts. तो Ti और Tj जो है, हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं. Tj holds a lock and T is requesting for the lock. तो अगर Ti की हाई प्रायोरिटी है तो ये वेट क्यू में आ जाएगी. अगर हाई प्रायोरिटी नहीं है तो ट्रांजैक्शन आई को अबॉर्ट कर दिया जाएगा. सेकेंड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? बाउंड वेट. इफ Ti हैज हाई प्रायोरिटी, अबॉर्ट Tj. तो इसमें वेट नहीं होगा, इसमें Tj को अबॉर्ट कर दिया जाएगा. अगर हाई प्रायोरिटी नहीं है तो फिर Ti वेट करेगी. तो इस तरह ये दो स्ट्रेटजीज हैं, दोनों में अपोजिट जो ऑपरेशंस हैं. वेट डाई में जो इनिशियल जो ट्रांजैक्शन है, इट डज नॉट हैव हाई प्रायोरिटी, इट विल डाई. और बाउंड वेट में अगर Tj की हाई प्रायोरिटी नहीं है तो इट विल अबॉर्ट इट. तो आफ्टर अबॉर्टिंग रीस्टार्ट विथ ओरिजिनल टाइम स्टैम्प. तो अब जो रीस्टार्ट होगी Tj, अगर उसको हमने अबॉर्ट कर दिया तो उसका टाइम स्टैम्प है वो दोबारा स्टार्ट होगा. तो इन दोनों स्ट्रेटजीज के ज़रिए हम डेटाबेस में एक डेडलॉक फ्री बिहेवियर इंश्योर कर सकते हैं.
An alternative to prevention. In theory, deadlocks can involve many transactions. T1 waits for T2, waits for T3, T3 waits for T1. تو ایک سے زیادہ ٹرانزیکشنس بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں، جس طرح یہ ایک سائیکلک ٹرانزیکشنس ہیں کہ T1 ویٹنگ فار T2 اینڈ T2 از ویٹنگ فار T3 اینڈ T3 ویٹنگ فار T1 اگین. تو زیادہ تر جو ڈیڈ لاک سائیکلس ہوتے ہیں، اس ڈیڈ لاک سائیکل میں 3 ٹرانزیکشنس ہیں، لیکن عموماً TI to TJ and TJ to TI 2 transactions involve only deadlock cycles. تو اس میں ہمیں ڈیڈ لاک کو پریونٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ allow it to happen then notice it and fix it. تو اس میں ہم ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن کرتے ہیں، جو جب یہ ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو تب اس کو ہم سالو کرتے ہیں. ڈیڈ لاک detection کیا ہے؟ When a transaction waits indefinitely to obtain a lock, the database management system should detect whether the transaction is involved in deadlock or not. تو جب وہ کسی انفینٹ ٹائم کے لیے ایک ٹرانزیکشن کیو میں ہے اور اسے لاک نہیں مل رہا، دین جو DBMS ہے اٹ ول کنسیڈر اٹ ایز اے ڈیڈ لاک اینڈ اٹ ول چیک. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ویٹ فار گراف از ون آف دی In this method, a graph is drawn based on the transaction and their lock on the resource. If the graphs created has a closed loop or a cycle, then there is a deadlock. For the above mentioned scenario, the wait for graph is drawn below. This is wait for graph. T1 wait for log T2 and T2 wait for log R2 from T1. So this is deadlock situation. What is difference and how we can compare detection versus prevention? Prevention سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت سی جو ٹرانزیکشنس ہیں اس کو ابورٹ کر دیں. ڈیٹیکشن میں ہم جو ٹرانزیکشنس کو الاؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیڈ لاک جو ہیں وہ اکر ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ریسورسز ہیں ٹائی اپ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیٹیکشن کا پروسیس ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. تو اس کا جو آنسر کیا ہے؟ ڈیٹیکشن از دا ونر. کیونکہ جو ڈیڈ لاکس جو ہوتے ہیں وہ ریئر ہوتے ہیں. ڈیڈ لاک ہر دفعہ ہر ٹرانزیکشنس کے ساتھ نہیں ہوتے. ایسے ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ جب ڈیڈ لاک ہیپن ہو، اکر ہوں، تو اس وجہ سے ڈیٹیکشن کو جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے سسٹم میں بہت زیادہ ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو اسکیما ہے اس کو آپ ریکنسیڈر کریں، اس کے ڈیزائن کو ریکنسیڈر کریں، یا پھر ورک لوڈ کو دیکھیں کہ اس پہ ورک لوڈ کتنا ہے، اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مین ہم ریویو کرتے ہیں ایسٹ پراپرٹیز کا جن کے لیے ہم کنکرنسی کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اس میں اٹومسٹی ہو اور آئسولیشن ہو، ڈیوریبلٹی ہو اور کنسسٹنسی ہو. تو جو فرسٹ پراپرٹی ہے اٹومسٹی، اٹ مینس کہ آل ایکشن آف اے ٹرانزیکشن ہیپن اور نن ہیپن، یعنی جتنے بھی وہ ٹرانزیکشن کے پارٹس ہیں اس میں جو ایکشنس ہیں they must happen completely or they should not happen. Consistency, if a transaction is consistent and the database starts from a consistent state, then it will end in a consistent state. And we have isolation, the execution of one transaction is isolated from other transaction. Then we have durability, if a transaction commits, its effects persist in the database. تو یہ چاروں جو پراپرٹیز ہیں وی نیڈ ٹو انشور دیٹ، اور ہم نے کنکرنسی کنٹرول کے حوالے سے دیکھا کہ ان کو ہم کیسے اشور کر سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز مینٹین رہے. تو جو کنکرنسی کنٹرول ہے
وہ انشور کرتا ہے اٹامسٹی اینڈ آئسولیشن. جو ریکوری مینیجر ہے اٹ ول گارنٹیز اٹامسٹی اینڈ ڈیوریبلٹی. Why we need to recover? First is atomicity. Transactions may abort or roll back if the transactions are not completed. What is durability? What if DBMS stop running? What would be the causes? اس میں جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے آفٹر سسٹم ریسٹارٹس T1, T2 اینڈ T3 شوڈ بی ڈیوریبل. کہ T1, T2 اور T3 جو ہے وہ سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو گئی ہیں، لیکن جو T4 اینڈ T5 ہیں دے آر ناٹ سکسیزفلی کمپلیٹڈ. تو اس وجہ سے ان کو ابورٹ کیا جائے گا، اور جو یہاں پہ جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے T3 وہاں تک اس کو ریکور کیا جائے گا، تاکہ جو ڈیٹا بیس جہاں پہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں تھا وہی کنسسٹنٹ اسٹیٹ اس کی مینٹین رہے. ایک بفر پول جو ہے وہ ایک ایریا ہوتا ہے مین میموری میں جس کو ڈیٹا بیس مینیجر ایلوکیٹ کرتا ہے فار کیشنگ ٹیبل اینڈ انڈیکس ڈیٹا جب وہ اس کو ڈسک سے ریڈ کرتا ہے. تو اس میں دو آپریشنس ہوتے ہیں، فورس اینڈ اسٹیل. ایوری رائٹ ٹو ڈسک وی نیڈ ٹو فورس کہ وہ ڈیٹا اس میں رائٹ ہو. جب ہم اس کو فورس کرتے ہیں تو اٹ ول گیو اس پور رسپانس ٹائم بٹ پرووائڈس ڈیوریبلٹی بیکاز وی ڈونٹ ہیو ڈرٹی ڈیٹا. ایوری ڈیٹا وچ was supposed to be written on disk has been written on the disk. Second is steal. Buffer pool frames from uncommitted transactions. So, if not poor throughput, if so, how can we ensure atomicity? اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ڈرٹی ڈیٹا ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی کمیٹڈ، اور اگر وہ کمیٹڈ نہیں ہے دیٹ سم ڈیٹا از رپورٹڈ تو اس کو ہمیں انکمٹ کرنا ہوگا، انڈو کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو انڈو کرتے ہیں تو اس کی جو تھرو پٹ ہے وہ کم ہوگی، بٹ اٹ از مسٹ ریکوائرمنٹ فار اٹامسٹی. بیسک آئیڈیا ریکوری کا جو ہے وہ لاگنگ ہے. لاگنگ کیا کرتا ہے؟ اٹ ول ریڈ، ریکارڈ، ریڈو اینڈ انڈو انفارمیشن فار ایوری اپڈیٹ ان اے لاگ. Basic idea of logging is record, redo, and undo information for every update in a log. For sequential writes to log, put it on a separate disk. For minimal information difference written to log, so multiple updates fit in a single log page. تو جو لاگ ہے وہ ایک آرڈر لسٹ ہوتی ہے جس میں ریڈو اور انڈو ایکشنس ہوتے ہیں. جو لاگ ریکارڈس ہوتے ہیں اس میں ایکس آئی ڈی، پیج آئی ڈی، آف سیٹ، لینتھ، اولڈ ڈیٹا اور نیو ڈیٹا یہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کنٹرول انفارمیشن بھی ہوتی ہے. اس میں جو وال ہے رائٹ اہیڈ لاگنگ پروٹوکول یوز ہوتا ہے. اٹ مینس مسٹ فورس دی لاگ ریکارڈ فار این اپڈیٹ بفور دی corresponding data pages to disk. Must write all log records for a transaction before commit. تو کمٹ کرنے سے پہلے، اپڈیٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی لاگ ریکارڈس ہیں ان کو سیو کرنا ہوگا. اس میں جو رائٹ اہیڈ لاگ ہے اور جو لاگ ہے اس میں ہر جو لاگ ریکارڈ ہے اس کا ایک یونیک لاگ سیکوینس نمبر ہوتا ہے. جو لاگ سیکوینس نمبر ہیں دے آر ان انکریزنگ آرڈر. ایچ ڈیٹا پیج کنٹینس اے پیج لاگ سیکوینس نمبر. تو جو لاگ سیکوینس نمبر جو ہوتا ہے کسی بھی موسٹ ریسنٹ لاگ ریکارڈ کا جو کسی اپڈیٹ پیج کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے سسٹم جو ہے وہ ٹریک کرتا ہے فلشڈ ایل ایس این. جو میکس ایل ایس این جو فلشڈ ہے سو فار
وہ مینٹین ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ فلش ٹیلسن ہے لاگ ٹیل ان ریم. تو ریم کے اندر جو ٹیل ہے اور یہاں پہ لاگ ریکارڈس فلش ٹو دا ڈسک. تو یہاں پہ ہے دیز آر دا فلشڈ اینڈ دیز آر دا لاگ ٹیل ان ریم. ریکوری میں ہمارے پاس 3 اسٹیپس ہوتے ہیں اسٹارٹنگ فرام اے چیک پوائنٹ انالیسس, figure out which transaction committed since the checkpoint and which failed, and redo all actions in the log. Undo effects of failed transaction. تو جو failed transactions ہیں ان کو ہم undo کرتے ہیں اور جو log میں ہوتے ہیں جتنے بھی ایکشن ان کو ہم redo کر سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹرانزیکشنس ہیں they are operations and they should be guaranteed to be atomic. DBMS should guarantee atomicity, consistency, isolation and durability. جو isolation اور consistency ہے یہ they are guaranteed by a locking two-phase need special care of deadlocks. اور atomicity and durability are guaranteed by logging and recovery